بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ریاض الصالحین کا سبق پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو میرے پاس جو کتاب ہے وہ مکتبۃ البشریٰ والی ہے اور اس کا پیج نمبر 18 ہے، حدیث نمبر 19 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے کے اسباق وہ اگر کسی ساتھی نے نہیں سنے تو وہ بھی ڈسکرپشن کے اندر ان کے لنکس موجود ہیں، تو ان اسباق کو بھی لازمی سے جا کے سنیں۔ تو حدیث نمبر 19، حدیث کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ حضرت زر بن حبیش یہ ان کی حدیث ہے۔ یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں۔ یہ حدیث 3 موضوعات پر مشتمل ہے۔ پہلا اس کے اندر موضوع جو ہے یعنی کہ 3 مسئلوں کے اوپر ہے کہ ایک صحابی کے شاگرد ان کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، 3 مسئلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں ہے، پوچھتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ محبت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ توبہ کا باب ہے، جس کے اندر یہ امام نووی رحمہ اللہ یہ حدیث کو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا اور جو مختصر تشریح ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا۔ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھ لیں، تو اگر کتاب نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو کے اندر آپ کو کتاب نظر آ جائے گی۔ عن زر بن حبیش، زر بن حبیش یہ حدیث روایت بیان کرتے ہیں۔ قال، یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اتیت صفوان بن عسال، کہ میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کے پاس آتے ہیں، اسألہ، مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم کے بارے میں سوال کرنے کے لیے یہ حضرت صفوان بن عسال صحابی رسول کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اسألہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، عن المسح علی الخفین، موضوع کے اوپر مسح کے بارے میں، مسح میں نے مسح کرنا، علی الخفین میں نے موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں سوال کے لیے آتے ہیں۔ فقال، تو صحابی رسول حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، ما جاء بک یا زر، اے زر، کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ما جاء بک، کس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں؟ یا زر، اے زر بن حبیش، یعنی استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ فقلت، زر بن حبیش یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ابتغاء العلم، میں علم کی جستجو کے لیے، علم کو تلاش کرنے کے لیے، علم کا سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ فقال، تو استاد یعنی کہ صفوان بن عسال صحابی رسول فرماتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں، ان الملائکۃ، بے شک فرشتے، تضع اجنحتها، تضع وہ رکھتے ہیں، اجنحتها اپنے پروں کو رکھتے ہیں، لطالب العلم، طالب علم کے لیے، علم سیکھنے والے کے لیے، رضن، خوش ہو کر، بما یطلب، اس چیز سے جو کہ وہ طلب کرنے کے لیے، علم کی جستجو کے لیے آیا ہے نا، تو اس کی رضامندی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اور فرشتے اس کے اس علم کی جستجو سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کس قدر یہ عظمت اور فضیلت والی چیز ہے کہ جو بھی بندہ علم کو طلب کرنے کے لیے، علم کی بات پوچھنے کے لیے، علم کی بات بتانے کے لیے، درس سننے کے لیے، درس پہ جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے اعزازی طور پر اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں، تاکہ یہ دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی عزت اور احترام کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے جی آ جائیں، فقلت، یہ آگے دوبارہ حدیث شروع ہوگی۔ وہ زر بن حبیش جو کہ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے نا، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، انہ قد حق فی صدری، کہ بے شک شک پیدا ہوا، حق کا معنی کسی چیز کا کھٹکنا، کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے دماغ میں، میرے سینے میں یہ کھٹکتی تھی، صدر میں نے سینہ، حق کا فی صدری، یہ چیز میرے سینے میں کھٹکتی تھی، المسح علی الخفین، موضوع کے اوپر مسح کرنے کا بارے میں، بعد الغائط والبول، پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد، کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا پیشاب اور پخانہ کرنے کے بعد یہ موضوع کے اوپر مسح کرنا چاہیے یا کہ موضوع اتار کر پاؤں دھونے چاہیے؟ اس بارے میں تردد کا شکار تھا، اس بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آگے، وَكُنْتَ امرأً من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں وَكُنْتَ، اور آپ، امرأً ایک آدمی ہے، انسان ہے، من اصحاب النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، یعنی کہ آپ صحابی رسول ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس یہ مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فجئت اسألک، پس میں آپ کے پاس آیا ہوں، اسألک، آپ سے سوال کرنے کے لیے، هل سمعتہ، کیا آپ نے سنا ہے، یذکر فی ذالک،
کہ ذکر کیا جاتا ہو، بتایا جاتا ہو فی ذالک اس مسئلہ کے بارے میں شیئن کچھ بھی، یعنی اس بارے میں آپ کو کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی رسول اللہ کا کوئی فرمان علم ہو تو اس بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ قال تو صفوان بن اسال صحابی رسول کہتے ہیں نعم جی ہاں بالکل، اس بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے۔ کان یامرنا ہمیں حکم دیا جاتا تھا اذا کننا سفرا کہ جب ہم سفر پہ ہوتے، او مسافرین یا پھر ہم مسافر ہوتے، یعنی سفر کی حالت میں ہوتے، سفر کر رہے ہوتے، یا پھر ہم مسافر ہوتے، کسی جگہ پر ٹھہرے ہوتے لیکن ہمارا گھر سے دور ہوتے اور سفر کی حالت میں ہوتے، تو کیا ہمیں حکم دیا جاتا تھا؟ اللہ ننزع خفافنا، اللہ ننزع کہ ہم نہ اتارے خفافنا اپنے موزوں کو، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، ولیالیہن اور 3 راتوں تک، یعنی 3 دن اور 3 راتوں کی مدت ہمیں رخصت دی جاتی تھی موزوں کے اتارے بغیر، کہ انہی موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں جب آپ سفر میں ہوں۔ تو مسافر کی مدت ہی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان سفر پہ ہو یا مسافر ہو تو وہ 3 دن اور 3 راتوں تک انہی موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ لیکن آگے دیکھیں جی، الا من جنابت، سوائے جنابت کے، کہ جب انسان کے اوپر جنابت لاحق ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، تو اس وقت اس کو وہ موزے اتار کر وہ غسل کرنا ہوگا، پھر موزوں کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا۔ لیکن من غائط، ہاں لیکن یہ ہے کہ غائط پخانے کی وجہ سے، بول پیشاب کی وجہ سے، ونوم اور نیند کی وجہ سے، یعنی اگر وضو ٹوٹا ہے آپ کا پخانے، پیشاب اور نیند کی وجہ سے، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹا ہے، تو 3 دن اور 3 راتیں مسافر بندہ اور 1 دن اور 1 رات مقیم بندہ جو کہ اپنے گھر میں مقیم ہے، حالت اقامت میں، حالت حضر میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں وہ اپنے موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اگر دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، فقلت، وہ زر بن حبیش جو کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ہے، شاگرد جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں نے کہا حل سمعتہ، کیا آپ نے سنا ہے، یذکروا کہ ذکر کیا جاتا ہو، فی الہوا محبت کے بارے میں شیئن کچھ، کہ محبت کے بارے میں کوئی بات ہے، کوئی رسول اللہ کی حدیث، کوئی آپ کا فرمان ملتا ہو اس بارے میں تو وہ بھی مجھے سنا دے۔ قال تو صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعم ہاں بالکل جی ہاں، اس بارے میں بھی حدیث رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ کننا مع رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی سفر، ایک سفر میں، ہم ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، فبینا پس اسی دوران، نحن عنده ہم رسول اللہ کے پاس موجود تھے، اذ ناداہ تو اچانک آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعرابی، ایک اعرابی نے، ایک بدو نے، ایک دیہاتی نے آواز دی رسول اللہ کو، بصوت آواز کے ساتھ، لہو جہوری، اس کی آواز بہت بلند تھی، یعنی اس نے بلند آواز سے آواز دی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا اس نے؟ یا محمد، اے محمد، یعنی کہ اونچی آواز سے، بلند آواز سے اس نے رسول اللہ کو پکارا۔ فاجابہ رسول اللہ، تو جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نحوا اسی طرح، من صوتی ہی اسی کی آواز میں، یعنی اس نے بلند آواز سے رسول اللہ کو پکارا تھا نا، یا محمد کیا کہ، تو رسول اللہ نے بھی اسی طرح بلند آواز سے ہی اس کو جواب دیا۔ کیا کہا؟ آگے حدیث کے اندر الفاظ بھی موجود ہے، ہاں امو، کہ میں یہاں پر ہوں۔ رسول اللہ نے بلند آواز سے اس کو جواب دیا کہ ہاں جی بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں یہاں پر موجود ہوں۔ فقلت لہ، یہ جو اب حدیث بیان کر رہے ہیں نا استاد صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقلت لہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو، اس عربی کو کہا، ویحک، یار افسوس ہے تجھ پہ، اغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، اغضض پست رکھو، آہستہ رکھو، من صوتک، اپنی آواز کو، فإنک، پس بے شک آپ، عند النبی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی آپ رسول اللہ کے پاس ہیں، اور اپنی آواز کو پست رکھیں، اپنی آواز کو آہستہ رکھیں، آہستہ آواز میں رسول اللہ کو پکاریں۔ وقد نہیت، حالانکہ آپ کو منع کیا گیا ہے، عن ھذا، یہ حرکت کرنے سے۔ کیا حرکت جی؟ بلند آواز سے، کہ بلند آواز سے رسول اللہ کو نہیں پکارنا۔ جو اب رسول اللہ کی مجلس میں آپ موجود ہوں تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی اپنی آواز کو نہیں رکھنا۔ کہاں پر جی موجود ہے؟ وہ ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو، ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو یہ انہوں نے اسی قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم میں تمہیں منع کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی آواز سے اور رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو تم پھر اسی طرح رسول اللہ کو بلند آواز سے پکار رہے ہیں۔
تو آگے آ جائیں جی. فقال وہ عرابی کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم لا اغزو میں تو آواز آہستہ نہیں کروں گا، میں تو بلند آواز سے پکاروں گا. بس وہ ایک دیہاتی ٹائپ تھا نا، تربیت تو یعنی کہ ابھی رسول اللہ کی مجلس اختیار نہیں کی ہوگی، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو اسی طرح اونچی بلند آواز سے پکاروں گا. قال الاعرابی، تو عرابی اب آگے سے سوال کرتا ہے، رسول اللہ سے پوچھتا ہے المرء یحب القوم، المرء کہ انسان، یحب القوم وہ کسی لوگوں سے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ولما یلحق بہم حالانکہ وہ ان سے ملا نہیں ہوتا، ملاقات نہیں انہوں نے کی ہوتی. یعنی کہ انسان کسی آدمی سے، کسی جماعت کے ساتھ محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ جماعت کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ وہ ملا بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ ہماری محبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، حالانکہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہماری محبت ہے اہل البیت کے ساتھ، ہماری محبت ہے صحابہ کرام کے ساتھ، ہماری محبت ہے ائمہ محدثین کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ. حالانکہ ہم زندگی میں نہ کسی صحابی کو ہم نے دیکھا ہوا، نہ اہل البیت کے کسی فرد کو دیکھا ہوا، لیکن ہماری محبت ان کے ساتھ ہے، ہماری الفت انہی کے ساتھ ہے. تو یہ عرابی نے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ ملا نہیں ہوتا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا محبت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ ایسی محبت جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قال النبی، آگے جی حدیث کے الفاظ بڑے ہی مزیدار. قال النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء انسان مع من احب، اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دنیا میں محبتیں کس کے ساتھ ہیں. اگر تو ہم دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری محبت، ہماری الفت، ہمارا یارانہ، ہمارا پیار وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، آپ کے اصحاب کے ساتھ ہے، آپ کے اہل البیت کے ساتھ ہے، ائمہ محدثین کے ساتھ ہے، ائمہ فقہاء کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم قیامت والے دن اسی طرح انہی نیک لوگوں کے ساتھ، انہی پاک ہستیوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن جس کی دنیا کے اندر محبت وہ بابوں کے ساتھ، جھوٹے بزرگوں کے ساتھ اور پیروں کے ساتھ، درباروں کے ساتھ، قبروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ ہے، وہ انہی کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہی کے لیے جان لٹاتے ہیں، یا اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ ان کی محبت ہے، اندھی محبت کے اندر وہ جا رہے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت والے دن کن کے ساتھ ہوں گے. تو اس لیے دنیا کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان کی خود کی محبت وہ کس کے ساتھ ہے. اگر نیک لوگوں کے ساتھ محبت ہے تو بیڑا پار ہو گیا، لیکن اگر بد کرداروں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ محبت ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ المرء مع من احب یوم القیامہ. اس حدیث کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان جس کے ساتھ اس کی محبت، یارانہ، دلی الفت ہوتی ہے، وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو اب انسان کو دیکھنا چاہیے جی کس کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں. اگر نیک لوگوں کا ساتھ، رسول اللہ آپ کے اصحاب کا ساتھ چاہتے ہیں تو انہی کے ساتھ محبت کریں، اور اگر آپ کا معاملہ کوئی الٹ ہے تو اس کے اوپر خود انسان کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری محبت وہ کسی غیر کے ساتھ، کسی برے آدمی کے ساتھ، کسی بری مجلس کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ، بری قوم کے ساتھ تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو ذرا سوچنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری محبت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. اب آتے ہیں جی اگلی حدیث کے حدیث کے اگلے مسئلے کی طرف. یہاں پر دو مسئلے ختم ہو گئے، ایک مسح علی الخفین، موضوع کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں، دوسرا محبت کے بارے میں. اب وہ جو ہے نا حضرت صفوان بن اسال، یعنی کہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں استاد، آگے ان کا قول، آگے ان کی بات چل رہی ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت صفوان بن اسال فما زال، ہمیشہ اسی طرح یحدثنا، رسول اللہ ہمیں حدیث بیان کرتے رہے، آپ ہمیں ہمارے سامنے اپنے فرامین بتاتے رہے، حتی ذکر، یہاں تک کہ ذکر کیا رسول اللہ نے، باب من المغربی، ایک دروازے کا مغرب کی جانب سے، مغرب کی جانب سے رسول اللہ نے ایک دروازے کا ذکر کیا. یعنی آپ حدیث سے سنا رہے تھے، اسی حدیث کے دوران رسول اللہ نے ایک دروازے کا ذکر کیا جو کہ دروازہ مغرب کے اندر ہے. مسیرۃ عرضہ، اس کی چوڑائی کی مسافت، جو دروازہ رسول اللہ نے بیان فرمایا اس دروازے کی چوڑائی کی، اس دروازے کا فاصلہ کتنا ہے، اس کی مسافت کیا ہے. او یسیر الراقب فی عرضہ، اس جملے کا مطلب ذرا سمجھیے گا، پہلے میں لفظی ترجمہ دیکھ لیں. او یسیر، یا چلنا، الراقب سوار کا، فی عرضہ، اس کی چوڑائی میں، یعنی کہ اس کی چوڑائی میں ایک سوار کے چلنے کی مقدار، کہ وہ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر اگر انسان ایک جانب سے، ایک کونے سے سفر شروع کرے، سفر کرنا اس دروازے کو پار کرنے کے لیے، تو اس کی چلنے کی مقدار رسول اللہ نے بیان فرمائی. آگے دیکھیں جی حدیث کے الفاظ، 40 او 70 عاما،
40 یا 70 سال، یعنی کہ خود اندازہ لگائیں کہ وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا کہ ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر دروازے کے ایک کونے سے، ایک نکڑ سے وہ سفر شروع کرے اور دوسرے کونے میں دوسری جگہ پر پہنچتے پہنچتے اس کو 40 سال یا 70 سال اس کو لگ جائیں گے، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ یعنی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہونے کے قریب آ جائے گا تب جا کر اس کا سفر ختم ہوگا، اتنا بڑا دروازہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ دروازہ مغرب کے اندر ہے۔ قال سفیان احد الرواتی، یہ سفیان جو کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں نا، ایک راوی ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں سے ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ قبل الشامی، وہ شام کی جانب ہے، وہ شام کی جانب ہے اور مغرب کے اندر وہ ایک دروازہ ہے۔ اب وہ دروازہ کیا ہے؟ اب وہ حدیث کے الفاظ آگے خلقہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو پیدا کیا ہے، یوم، اس دن، خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اسی دن اللہ رب العالمین نے اس دروازے کو بھی پیدا کر دیا۔ اتنا بڑا دروازہ کہ 40 سال انسان سفر کرتا رہے، 70 سال انسان سفر کرتا رہے، تب بھی وہ دروازہ ختم نہیں ہوگا۔ اب وہ دروازہ کہتے ہیں مفتوحاً، وہ کھلا ہوا ہے، للتوبۃ، توبہ کے لیے، یعنی جو بھی بندہ توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اس کو کہا جاتا ہے باب التوبہ، کہ یہ جس دروازے کی بات ہو رہی ہے جی، اس دروازے کا نام باب التوبہ ہے، یہ دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لا یغلق، یہ بند نہیں ہوگا، بند نہیں ہے، یہ دروازہ نہیں بند ہوگا، حتیٰ، جب تک کہ تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، منہ، اسی سے، یعنی مغرب سے، جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا پھر یہ دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے پہلے، یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی سیاکاریوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے پڑھا سنا ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔